اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ نواب محسن ملک پر ہے۔ یہ نواب محسن ملک کے اوپر ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ آپ کی جو پیج نمبر ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 18 ہے، اس کا پہلا پیراگراف، وہاں سے ہم اس چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ تو مولوی عبدالحق کہتے ہیں نواب محسن ملک کو دوسروں سے کام لینے کا بہت اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر کہتے ہیں محبت کو، محبت بھرے انداز سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، جس شخص کے اندر مینجمنٹ کی انتظامی صلاحیتیں خوبیاں ہوتی ہیں، وہ کسی بھی شخص سے روب یا دبدبے کی وجہ سے وہ کسی سے کام نہیں لیتا، اور اگر کوئی اس انداز سے کسی سے کوئی کام لے گا تو انسان اکتائے ہوئے دل کے ساتھ اس کا کام کرے گا۔ انسان اس کام کو یوں کرے گا کہ اس سے اچھا تھا وہ کام نہ ہی کرتا۔ اس کے اندر وہ خامیاں چھوڑے گا، کوتاہیاں چھوڑے گا، اس میں پرفیکشن نہیں لائے گا۔ مگر جو شخص چاہتا ہے وہ جس کو جو کام سونپے، وہ جس کے ذمے جو ذمہ داری لگائے، وہ جس کو جو کام دے، وہ بہترین طریقے سے اس کو کر کے دے، وہ اس میں پرفیکشن لگائے، کہ اس میں اس کی محنت نظر آئے، اس میں اس کی قابلیت نظر آئے، تو وہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب وہ محبت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو وہ کام سونپے اور اسے یہ باور کروائے یہ جو میں آپ کو کام دے رہا ہوں، میری تمام ٹیم کے اندر فرد واحد صرف آپ ہو جو اس کام کو کرنے کے اہل ہو، لہٰذا اس لیے میں نے آپ کو یہ کام سونپا ہے اور میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میری سوچ سے زیادہ اچھا کام کرو گے۔ مجھے آپ پہ مکمل اعتماد ہے، مکمل بھروسہ ہے۔ جب یہ ساری محبتیں اس شخص کو ملتی تو وہ شخص انتہائی خوبصورتی سے آپ کا کام کرتا، بلکہ اپنے کام سے زیادہ محنت دل لگی کے ساتھ وہ نواب صاحب کا کام کیا کرتا تھا۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وہ وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ عزیز طلبہ، آپ نے جب بھی کسی سے کوئی کام لینا ہے، آپ کے ملازم ہوں، آپ کے ماتحت ہوں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ بحیثیت انسان ہم سارے کے سارے برابر ہیں۔ ہم میں فضیلت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، چاہے رنگ کے اعتبار سے ہوں، چاہے نسل کے اعتبار سے ہوں، ہم سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کی ڈیوٹی جو نا وہ مینیجر کی ہے، ایک شخص جو ہے اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ کیشیئر کی ہے، ایک شخص جو ہے اس کی ڈیوٹی واچ مین کی ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹیز ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، مگر بحیثیت انسان وہ سب ایک جیسے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اس لیے تو وہ کہا جاتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو لہٰذا جس شخص کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں، ہم بات کریں، تو بحیثیت انسان اس کو رسپیکٹ دے، اس کو محبت دے، تاکہ وہ آپ کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کر سکے، جس کی وجہ سے نواب صاحب کے لوگ جو تھے وہ گرویدہ صرف اس لیے تھے کہ آپ سب کو عزت دیتے تھے، کسی کی بھی سیلف ریسپیکٹ میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں مصنف کہتا ہے آدمی کے پہچاننے میں نے خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح
بھانپ لیتے تھے۔ عزیز طلبہ، ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اپنی زبان سے جو بات کہہ رہا ہوتا ہے، اصل بات اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے، جس کو وہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے جو بات اس نے بیان نہیں کی، آپ اس بات تک رسائی حاصل کرو۔ کمال یہ ہے جو وہ چیز آپ کو دکھا رہا ہے، اس کے پیچھے جو چھپا رہا ہے، آپ کی رسائی وہاں تک حاصل ہو۔ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے تک جب آپ کی رسائی جائے گی تو پھر آپ ایک مرد کامل بنو گے۔ نواب صاحب کے اندر یہ ملکہ تھا، یہ کمال ان کے پاس تھا کہ یہ انسان کو دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ تھوڑی ملاقات سے اس کے بارے میں 100% رائے قائم کرتے تھے، اس کی بات چیت سے اس کو سمجھ لیتے تھے۔ جو شخص آج کے زمانے میں لوگوں کو سمجھ لیتا ہے، وہ اس دنیا میں آج کے زمانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر جو ہاتھ ہے ملانے والا وہ دوست نہیں ہوتا، دوست اور دشمن کی پہچان کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ نواب صاحب کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں ہے، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ دیکھیے، دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں اگر ہم صرف اچھے لوگوں کے ساتھ ہی اپنی دوستیاں بڑھائیں گے تو پھر ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑا گروہ وہ اچھے لوگوں کی دوستیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس کا پہلا نقصان یہ ہے، ان کے پاس کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ان کے دوستوں میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہوگا جو انہیں واپس صراط مستقیم کی ٹریک کے اوپر چلا سکے۔ ان کی دوستیوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان کی خامیاں ان کو دکھلا سکے۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی برے لوگوں کے ساتھ سلام دعا رکھنی چاہیے۔ اور نواب صاحب کس وجہ سے ان کے ساتھ وہ رکھتے تھے، اچھے لوگوں سے بھی سلام دعا اور برے لوگوں سے بھی سلام دعا۔ اس کی جو ریزن یہ تھی کہ جب یہ جو برے لوگ ہیں، جو جن کا اخلاق اور کردار عمدہ نہیں ہے، اگر یہ بھی ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں گے تو خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، یہ سارے کے سارے بھی کیا ہیں، اچھوں جیسے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر نواب صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ تو پارس پتھر ہے، جو ان کے ساتھ ملتا ہے، جو ان کے ساتھ سلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے، یہ اس کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کو تو سب سینے سے لگاتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہے جو برا شخص ہے اس کو سینے سے لگایا جائے اور اس کو اپنے جیسا بنایا جائے۔ ہمارے جو صوفیاء آئے انہوں نے اسی بات کے اوپر محنت کی، انہوں نے بروں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، انہیں کسی کو زمانے کا ابدال بنا دیا، کسی کو زمانے کا ولی بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ لہٰذا دنیا میں برے لوگوں کا حصہ ہے، یہ ایک سچ ہے، ہم نے اس سچ کو سمجھنا ہے اور اپنی کاوشوں سے ان کو قریب لا کے اپنے جیسا بنانا ہے۔ نواب محسن ملک کے اندر یہ خوبیاں موجود تھیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں خیر بھی رکھی ہے، دنیا میں شر بھی رکھی ہے۔ ہم نے خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ سروائیو کرنا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں طاقتیں، دونوں قوتیں موجود ہیں، ہم اس سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سیکھنا ہے ہم ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں تاکہ وہ ہماری تحریکات میں شامل ہو سکیں۔
نواب صاحب کو مطالعہ کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی نہیں ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کروا کر بھی پڑھتے اور ان پر بحث بھی کرتے تھے، اور جو ان کے مزاج کی ہوتی تھیں دلچسپی کے ساتھ ان کے تراجم کرواتے اور ان پر بحث کرتے۔ ان کے کتب خانے میں، ان کی لائبریری میں فارسی کتابیں موجود تھیں، عربی کی کتابیں موجود تھیں اور انگریزی کی بھی اعلیٰ درجے کی کتابیں موجود تھیں۔ عزیز طلبہ، جو مطالعہ ہے یہ ہمیں آج کے زمانے میں سروائیو کرنا سکھاتا ہے۔ جو کتاب بینی مطالعے کی عادت ہے یہ ہمارے ذہن کو رسا کرتا ہے۔ آج اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے اور 2 دن آپ نے وہ کام نہیں کیا، پھر اس سے اگلے دن آپ نے کام کیا ہے، تو اس کام کرنے کا انسان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ روزانہ اس کام کو کرنا، اگرچہ تھوڑے وقت کے لیے ہی کرنا ہو مگر اس میں تسلسل ہو، وہ انسان کو کامیاب کروا دیتا ہے۔ نواب صاحب کے اندر جو مطالعے کی عادت تھی یہ روز کے اوپر مشتمل تھی، یہ روز مطالعہ کرتے تھے، روز پڑھتے تھے۔ آج نیا سورج طلوع ہوتا ہے نئے علوم لے کے، نئے فنون لے کے، نئی جدتیں لے کے، اگر ہم کل کی چیزیں ہی پڑھتے رہیں گے تو ہمارا آج جو ہے وہ علمی لحاظ سے بہت دور چلے جائے گا۔ لہٰذا آج میں زندہ رہنے کے لیے مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ مطالعہ صرف اپنوں کی کتابوں سے نہیں کیا جاتا، غیروں کی کتابوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ مطالعہ صرف اپنی ریسرچ پہ نہیں کیا جاتا، غیروں کی ریسرچ کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، تاکہ آپ دور جدید کے، جدت کے وارث اور مالک بن سکیں۔ عزیز طلبہ، اگلے پیراگراف میں مصنف کہتا ہے سر سید کے وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ یہ بہت بڑی ایگزامپل سیٹ کی تھی سر سید احمد خان۔ آپ کے پاؤں میں خطوات احمدیہ لکھتے وقت ایک جو نا وہ زخم پیدا ہو گیا تھا، اس زخم کی شدت کی وجہ سے آپ بستر مرگ پہ آ گئے تھے۔ جب بستر مرگ پہ تھے، علالت بڑے عروج پہ تھی، تو اس وقت اردو اور ہندی زبان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ سر سید احمد خان نے اردو کے دفاع کے لیے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا سر سید آپ کی حالت، طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ آپ اتنی محنت کریں، اتنا زیادہ مطالعہ کریں؟ تو سر سید احمد خان نے کہا اگر میں نے اردو اور ہندی جھگڑے کو حل کرنے کی بنیاد نہ رکھی اور میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے بعد میں آنے والے وہ اس کی بنیاد رکھیں گے، عمارت کبھی بھی کھڑی نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا مجھے اس کی بنیاد رکھنی ہے تاکہ میرے جانشین، میرے طلبہ اس کے اوپر عمارت کھڑی کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ، پھر ایسے ہی ہوا تھا کہ آپ کے جتنے بھی رفقا تھے انہوں نے اردو زبان کے دفاع میں اتنی کامیابیاں حاصل کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی اردو زبان کے دفاع کرنے میں مسلم لیگ بھی مارز وجود میں آئی، سیاسی پلیٹ فارم بھی حاصل ہوا، اور اس سیاسی پلیٹ فارم میں ایک طرف ہم نے اردو زبان کا دفاع کیا، دوسری جانب ہم نے اپنے مذہب کا دفاع کیا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوبصورت پاکستان عطا کر دیا تھا۔ اگر سر سید احمد خان اس کی بنیاد نہ ڈالتے تو پھر وقت بہت ضائع ہو جانا تھا۔
لہٰذا سر سید احمد خان نے یہ خوبصورت اگزامپل سیٹ کر دی تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک، تو سر سید احمد خان نے اس کو پورا کیا تھا۔ محسن ملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا، اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے انجمن قائم ہوگی۔ ہم نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے انجمن قائم کر دی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا، اور اس میں نواب محسن ملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا، اور ایک نئے جوش اور ایک نئے ولولے کی لہر جو تھی وہ لوگوں کے اندر پھیل گئی تھی۔ عزیز طلبہ، نواب محسن ملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے، جس کی بنیاد سر سید نے رکھ دی تھی۔ سر سید کے بعد محسن ملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، جس طرح نبھایا اور جس طرح بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ کیونکہ بیٹا اس میں ایک چیز واضح ہے، جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کی فہم و فراست بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے پروجیکٹس بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کے آئیڈیاز، اس کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی تحریکات بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو سر سید احمد خان، اس کے اوپر ہم سب لوگوں کا اجماع ہے کہ آپ واقعتاً ہر اعتبار سے بہت بڑے تھے۔ تو آپ کے کام کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، آپ کی جانشینی لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ وہی مرد مومن کر سکتا تھا جس کے اندر سر سید کی فہم و فراست تھی، جس کے اندر سر سید کی قابلیت موجود تھی۔ تو سر سید احمد خان نے نواب محسن ملک کی اتنی خوبصورت تربیت کر دی تھی کہ اتنے بڑے پروجیکٹس نواب محسن ملک کو دیکھ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا ایک آپ کا شعبہ بھی ایسا، ایک پروجیکٹ بھی آپ کا ایسا نہیں تھا جو دن دگنی رات چگنی جس نے ترقی نہ کی ہو، جو پھلا پھولا نہ ہو۔ آپ کو علی گڑھ کالج ملا تھا، آپ نے اس کو یونیورسٹی بنایا تھا۔ آپ کو اردو اور ہندی زبان کا جھگڑا ملا تھا، آپ نے اس کو حل کیا تھا۔ ہمارے پاس کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں تھا، مسلم لیگ معرض وجود میں آئی تھی، ہر طرف تحریکات کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ تو نواب محسن ملک سر سید کے بہترین جانشین جو تھے وہ ثابت ہوئے تھے۔ ان کے بعد یہ جو کچھ نواب محسن ملک نے کیا، کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن ملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ نواب محسن ملک نے جتنے کام کیے وہ ان کی سب سے بڑی یادگار ہیں اور ہمیشہ وہ یاد رکھی جائیں گی۔ مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر، وہاں سے یہ موضوع لیا گیا۔ نواب محسن ملک، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی محنت، آپ کی کاوشیں، ان کو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ لایا گیا تاکہ آپ اس مرد کامل سے آگاہ ہو سکیں۔ عزیز طلبہ، اب یونیک نوٹ سے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے جو پیراگراف دیے ہیں، اس کی جو تشریحات وہ تھوڑی سی دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ اس کے جو ایم سی کیوز ہیں ساتھ ایک نظر ہم اس پہ بھی ڈالیں گے۔ اب آپ کے سامنے ہم یونیک نوٹس لاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یونیک نوٹس میں یہ ہم نے مشکل الفاظ و تراکیب کی تفہیم لکھ دی ہیں، جس میں چراغ علی کا ذکر تھا، بتا دیا گیا کہ تہذیب الاخلاق میں یہ لکھتے تھے۔ مولوی مشتاق حسین کون تھے؟ شبلی نعمانی کون تھے؟ نذیر احمد کون تھے؟ سوانح نویس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدر الدین طیب جی، ان کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ کر دیا۔ نواب صاحب کا اصل نام کیا ہے؟ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، اس کے بارے میں جو تذکرہ ہوا۔ پارس پتھر، زیر بار، قلم فرسائی، یہ تمام جو تھی مشکل الفاظ کے مفاہیم، ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اب خلاصہ لکھتے وقت بیٹا آپ نے
یہ جو بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے محسن محقق اور نثر نگار تھے، یہ لائن آپ نے تحریر نہیں کرنی، اس کو آپ نے تشریحات کے اندر ایڈ کرنا ہے، جہاں سے ٹیکسٹ بک میں سبق کا آغاز ہے، ہم نے اپنے خلاصے کا بھی آغاز وہیں سے کرنا ہے۔ یہ جو بیٹا تشریحات میں جو یہ پہلا پیراگراف ہے یہ انتہائی اہم ہے، یہ پیپرز میں بھی آیا ہے کافی دفعہ۔ اس کے 3 پیراگراف ہیں جو تینوں پیراگراف پیپرز میں آئے ہیں، تو اس میں ذرا آپ دیکھ لیں کہ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی۔ عزیز طلبہ، اب آپ لوگ یونیک نوٹس سے چیپٹر نمبر 3 نواب محسن ملک کو اوپن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے مشکل الفاظ و تراکیب کی تفہیم لکھ دی ہے۔ اس میں بتایا ہے چراغ علی یہ کون تھے، مولوی مشتاق حسین کے بارے میں بتا دیا، شبلی نعمانی، نذیر احمد سوانح نویس کا کیا معنی ہے، بدر الدین طیب جی کون تھے، آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس پارس زیر بار قلم فرسائی۔ یہ جو اہم الفاظ تھے، مشکل الفاظ اور ان کی تراکیب، یہ ہم نے یہاں پہ ذکر کر دی ہے۔ اس کے بعد بیٹا 10 نمبر کا ہمارا سوال آتا ہے، ہم نے اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ خلاصے میں 1 نمبر تو مصنف کے نام کا آتا ہے، مولوی عبدالحق آ جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو پہلی لائن خلاصے کے اندر یہاں پہ درج ہے، عزیز طلبہ آپ نے اس کو خلاصے میں نہیں لکھنا، ہم نے خلاصہ وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں پہ ٹیکسٹ بک سے اس سبق کا آغاز ہوا تھا۔ قدرت نے نواب محسن ملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، یہاں سے ہم لوگ اپنے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ خلاصے کے بعد بیٹا ہمارا جو دوسرا بڑا سوال آتا ہے وہ پیراگراف کی تشریح کا ہے۔ پیراگراف کی تشریح 15 نمبر کا سوال ہے، 2 نمبر حوالہ متن کے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ یہ ہم نے ایک سیاق و سباق یہاں پہ ایسا تحریر کیا ہے کہ اس سبق سے کوئی بھی پیراگراف آئے گا آپ نے اس سیاق و سباق کو تحریر کر دینا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ٹھیک ہے تشریح ہے، جو 10 نمبر کا آپ کا سوال ہے، یہ جو پیراگراف ہے جو شروع ہوتا ہے کہ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، یہاں سے لے کے اس کا اختتام ہوتا ہے کہ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ یہاں تک یہ جو پیراگراف ہے اس کی تشریح یہاں پہ لکھ دی ہے، اور اس کا جو اہم موضوعات ہیں ان کو تحریر کر دیا ہے۔ میں نے اپنے لیکچر کے آغاز میں آپ کو تفصیلاً اس کی جو چیزیں تھیں وہ بھی میں نے بتا دی تھیں، ساتھ آپ اس کو ایڈ کر کے لکھیں گے تو آپ کی تشریحات انتہائی خوبصورت اور جامع ہو جائیں گی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پیراگراف ہے جس کی اقتباس ہے، قدرت نے نواب محسن ملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں آتا ہے کہ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ اس پیراگراف میں بھی آپ نے سیاق و سباق یہاں پہ تحریر کر دیا ہے کہ پہلے دیا گیا سیاق و سباق اس پیراگراف کے لیے بھی موضوع ہیں، آپ نے اسی ایک سیاق و سباق کو یاد کرنا ہے اور جو بھی پیراگراف آئے گا وہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے۔ تو اب اس پیراگراف کی تشریح کے اندر انسان کی شخصیت جن خصوصیات کا مجموعہ ہوتی ہے ان کا یہاں پہ تذکرہ کر دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ تفصیلاً ذکر کر دی گئی ہیں۔ لیکچر میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی تھیں، آپ ان کو ملا کے اس کی تشریح کریں گے تو انشاءاللہ یہ پیراگراف کی تشریح بھی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ جو تیسرا پیراگراف ہے یہ بھی بورڈ میں آیا ہے، وہ جوہر کابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے، یہاں سے شروع ہو کر بڑے بڑے مدبران کا مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے، یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ حوالہ متن وہی ہے، سیاق و سباق بھی وہی ہے، تشریحات میں بھی کچھ چیزیں اس سے پچھلے پیراگراف کی آ جائیں گی اور کچھ چیزیں یہاں پہ علیحدہ سے
لکھ دی ہیں، تو اس کو آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ تشریح کا جو 15 نمبر کا سوال ہے یہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو نا وہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک سوال آتا ہے جو ایم سی کیوز میں آتا ہے، 5 نمبر کے سبق سے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ اس سبق کے جتنے بھی اہم ایم سی کیوز ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں ایم سی کیوز کے جتنے جو کریکٹ آنسر تھے وہ بھی تحریر کر دیے ہیں یہاں پہ۔ اس کی صورت میں آپ یاد کر کے ان کو سولو کریں اور آخر میں اس کو میچ کریں، کیا آپ کے ایم سی کیوز صحیح ہیں کہ نہیں۔ بیٹا ہم نے ایم سی کیوز میں 5 میں سے 5 نمبر لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ہائیسٹ مارکس لے سکیں۔ نواں موسم ملک کا یہ جو چیپٹر ہے انتہائی اہم ہے، میں دوبارہ آپ سے کہہ دیتا ہوں، ہر سال اس سے ایم سی کیوز بھی آتا ہے، اس سے خلاصہ بھی آ جاتا ہے، اس کی تشریحات بھی آ جاتی ہیں، کوئی ایک کویسچن تینوں میں ضرور آتا ہے۔ تو اس کو عزیز طلبہ بہت اچھی طرح یاد کیجئے گا تاکہ آپ ہائیسٹ مارکس لے سکیں۔ والسلام۔